السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ سنانے جا رہی ہوں جو شاید کسی نے آپ کو کبھی نہ بتایا ہو۔ آپ سمجھتی ہوں گی کہ صرف آپ کے گھر میں مشکل ہے، صرف آپ کے گھر میں بے قدری ہے کہ بیوی کی قدر نہیں کی جاتی، صرف آپ کے نصیب میں آزمائش ہے۔ یہی ہے نا ہماری سوچ کہ میرے ہی نصیب میں کیوں آزمائش ہے، میں ہی اتنی بری بیوی کیوں کہ میرا شوہر قدر نہیں کرتا، میری بات نہیں مانتا، میری سنتا نہیں ہے۔ انبیاء کے گھروں میں بھی صبر تھا، دکھ تھا، آنسو تھے، مگر اب آخر میں اللہ کی رحمت، عزت، راحت اور جنت تھی۔ آج جو سنو گی آپ ساری بہنیں تو ہمارا دل بدل جائے گا، ہمارا دل بدل جائے گا۔ ہماری جو یہ مت بنی ہوئی ہے کہ ہمارے ہی گھروں میں آزمائش ہے، ہر وقت سوچتی ہیں، یہ چیز بدل جائے گی انشاءاللہ۔ حضرت سارہ ایسا عظیم صبر تھا ان کا کہ دنیا کی سب سے پاکیزہ عورتوں میں سے ایک جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، مگر اولاد نہ ملی۔ لوگ تانا دینے لگے۔ عورت کے دل کو اولاد کا تانا کاٹ دیتا ہے، جو بے اولاد ہیں انہیں پتہ ہوگا، مگر وہ چپ رہتی تھی۔ یہ وہ صبر ہے جو کیسا بھی شوہر نہ دے، معاشرہ نہ دے، اللہ ضرور دیکھتا ہے۔ اور سنیے، جو صبر حد سے بڑھ جاتا ہے، اللہ کی رحمت بھی حد سے بڑھ جاتی ہے۔ جو صبر حد سے بڑھ جاتا ہے، اللہ کی رحمت بھی حد سے بڑھ جاتی ہے، یاد رکھیے گا۔ ہاں، جو صبر حد سے بڑھ جاتا ہے، اللہ کی رحمت بھی حد سے بڑھ جاتی ہے۔ اللہ نے انہیں بڑھاپے میں حضرت اسحاق جیسے نبی عطا کیے۔ ان کے صبر کا نام ہمیشہ کے لیے قرآن میں لکھ دیا۔ حضرت ہاجرہ بیوی کا سب سے بڑا امتحان کیا تھا؟ حضرت ہاجرہ ایک ماں، ایک عورت، ایک بیوی، بیابان میں اکیلا چھوڑ کر ایک نبی چلا جائے۔ نہ پانی، نہ سایہ، نہ گھر، نہ لوگ، لیکن انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، تاریخی جملہ تھا یہ۔ کیا کہا تھا؟ کہ اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو میں صبر کروں گی۔ اس کے بعد کچھ نہیں بولا۔ یہ وہ صبر ہے جو قیامت تک حج بن گیا۔ اللہ صبر کو ضائع نہیں کرتے۔ جو عورتیں اپنے گھروں میں شوہروں کے مظالم پہ، بے قدری پہ، بات نہ کرنے پہ صبر کر رہی ہیں تو اللہ ضائع نہیں کریں گے، ضرور اجر دیں گے۔ صفا مروہ کی دوڑیں زمزم کا چشمہ بن گئے۔ دنیا کے سارے حاجی انہی کے قدموں کو دہراتے ہیں جہاں وہ بھاگی تھی۔ اتنا پسند آیا اللہ کو ان کا صبر اور ان کا بھاگنا۔ تو بتائیں کہ اللہ کسی عورت کے صبر کو ضائع کر سکتا ہے؟ نہیں، اللہ نہیں ضائع کر سکتے۔ حضرت ایوب اور ان کی بیوی دونوں طرف سے صبر، بیوی کا بھی اور شوہر کا بھی۔ ایک گھر میں مصیبت آئی، مال گیا، صحت گئی، دوست چھوڑ گئے، اور شوہر حضرت ایوب بیمار ہو گئے۔ سالوں تک بستر پر رہے۔ کوئی عورت برداشت کرتی ہے سالوں تک؟ مگر ان کی بیوی نے کیا خدمت، خدمت، صبر، صبر۔ لوگ باتیں کرتی، وہ خاموش رہتی۔ شوہر دعا کرتے، اے اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ نے ایک دن حکم دیا کہ پاؤں مارو، پانی کا چشمہ نکل آیا۔ حضرت ایوب ٹھیک ہو گئے، مال واپس، عزت واپس، گھر واپس۔ یہ تھا صبر کا نتیجہ۔ حضرت موسیٰ اور صفورہ غربت میں صبر کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر سے بھاگے تھے، جب راستے میں بھوکے پیاسے مسافر، غریب، بے سہارا تھے۔ صفورہ نے ان سے اس حالات میں شادی کی۔ انہوں نے سالہ سال بیابان کی زندگی گزاری، نہ زیور، نہ سہولت، نہ آسائش، لیکن دل میں کوئی شکوہ نہیں۔ اور اللہ نے کیا کیا؟ انہیں نبوت دی۔ صفورہ نبی کی رفاقت میں عزت پا گئی۔ حضرت موسیٰ کو نبوت ملی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام، شوہر کا صبر بیوی کے ظلم پر کتنا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائیں، آخری وقت تک نہیں لائیں۔ وہ دشمنوں کا ساتھ دیتی تھی، تانے دیتی تھی، مذاق اڑاتی تھی۔ سوچو بیوی شوہر کا مذاق اڑا رہی ہو، کوئی مرد برداشت کرے؟ لیکن انہوں نے 950 سال صبر کیا۔
آخر میں قوم پر عذاب آ گیا، وہ بچا لیے گئے۔ ان کا ذکر اولو العزم کے طور پر بلند کر دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ شوہر ہو یا بیوی، صبر کرنے والے کبھی خسارے میں نہیں رہتے، کبھی خسارے میں نہیں رہتے۔ حضرت لوط علیہ السلام، شوہر کا سب سے سخت صبر۔ حضرت لوط کی بیوی بدعمل قوم کی حمایتی تھی، جو غلط کام کرتا تھا اس کی حمایت کرتی تھی، وہ اللہ اور رسول کے خلاف لوگوں کا ساتھ دیتی تھی۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے سالوں صبر کیا، برداشت کیا، سمجھایا، آخر میں انہوں نے معجزانہ طور پر بچا لیا، عزت دی، امن دیا اور بیوی کو انجام کے حوالے کر دیا۔ اللہ نے انہیں معجزانہ طور پر بچایا حضرت لوط علیہ السلام کو، تاکہ دنیا جان لے کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا اور صبر کرنے والا ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ ہیں جی، انبیاء کے گھروں میں بھی آزمائشیں تھی، بے قدری تھی، آنسو تھے۔ ارے نبی کی بیوی ہیں اور ایسی ہو، برداشت کیا انہوں نے صبر کو بوجھ نہیں، عبادت سمجھا۔ تو اگر آپ کی بے قدری ہو رہی ہے، آپ دکھ اٹھا رہی ہیں، آپ کا شوہر آپ کا دل دکھا رہا ہے، اس کی زبان سخت ہے، محبت نہیں کرتا آپ سے، آپ اکیلی نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے اور اللہ کبھی کسی کے صبر کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم، اللہ ضائع نہیں کرتے۔ آپ اللہ سے مانگیے کہ یا اللہ میں نہیں برداشت کر سکتی اتنا، میں کوئی نبی کی بیوی نہیں، کسی مومن کی بیوی نہیں، کسی اس کی نہیں، یا اللہ میری آزمائشیں ختم کر دے، یا اللہ میری آزمائشیں ختم کر دے، یا اللہ میری آزمائشیں ختم کر دے۔ اللہ اس جد و جہد کو قبول کرتا ہے، ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ آپ اکیلی نہیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ آپ کے صبر کو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت آسیہ کو دیکھیے، فرعون کی بیوی ہو کر جنت میں اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھی ہیں، صبر کیا۔ جو بیوی آج دنیا میں صبر کرے گی، کل اسے یہی مقام ملے گا۔ شوہر کی بے قدری پہ شوہر احساس نہیں کرتا، گالیاں دیتا ہے، بچے پیدا ہو گئے ان کا احساس نہیں ہے، بیوی کا احساس نہیں ہے، بچوں کا احساس نہیں، کماتا نہیں، یا کماتا ہے تو اس کو دیتا نہیں، اس کو نوکرانی بنا کر رکھا ہوا ہے، اس کو ہر وقت غربت کے تانے دینا، تیرا میکا ایسا، تو ایسی۔ کوئی بات نہیں، اللہ تو ہے نا۔ انبیاء کے گھروں میں بھی تھا، یہ دکھ بھی تھا، آنسو بھی تھے، مگر اللہ نے عزت ہی دی، عزت ہی دی۔ آپ بھی جو بیوی تھوڑی سی تنگ ہے شوہر کی طرف سے، اسے یہ بیان شیئر کیجیے، اسے بتائیے کہ انبیاء کے ساتھ آپ کا تعلق جوڑ رہا ہے۔ اگر صبر کر جائیں گی، انبیاء کے ساتھ تعلق جوڑ رہا ہے صبر کی وجہ سے، کہ کتنے انبیاء کی بیویوں نے صبر کیا، ازواج مطہرات میں سے کتنی نے صبر کیا، تو ان کو بھی اللہ کے نبی کی زوجیت ملی ہے۔ آج میں اتنا بتا رہی ہوں تاکہ ہمارے دلوں میں یہ آئے کہ اللہ رب العزت ہمیں کیا دے رہے ہیں۔ اور میری دعا ہے، جو بہنیں ہماری شوہروں کے مظالم پہ صبر کر رہی ہیں، جس نے مجھے کہا ہے کہ باجی ہمارے شوہر ہمیں دیکھتے تک نہیں، ہمیں پوچھتے تک نہیں، یا موبائلوں میں لگے رہتے ہیں، یا گیم کھیلتے رہتے ہیں، یا ڈرنک کرتے ہیں، گندی حرکتیں کرتے ہیں، ان سب کو اللہ رب العزت اپنے گھر کی خوشیاں دکھائے، ان کے شوہروں کو ہدایت دے، اللہ ان بہنوں کو سکون دے جن کے بچے، جن کے شوہر ان کو تنگ کر رہے ہیں، اللہ ان کو سکون دے، اللہ ان کو سکون دے۔ ہم نے رات کا جو وظیفہ شروع کیا ہوا ہے، بہت زیادہ ہم نے اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات دیکھے ہیں۔ آپ کی جو بہن بھی دور ہے دین سے، نہیں آ رہی ہے، تو اسے لائیے، اسے ویڈیوز بھیجیے، اسے شیئر کیجیے، اسے بتائیے کہ اللہ کے پاس بہت انعامات ہیں،
انشاءاللہ وہ اللہ کے قریب آ گئی تو اس کے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ ارے کیا ضرورت ہے چھوٹی سی زندگی کے لیے بھیک مانگنے کی؟ کیوں بھیک مانگتی ہیں کسی سے؟ اس کی توجہ کی، اس کے لمحوں کی، میں جانتی ہوں یہ بولنا بہت آسان ہے، لیکن انسان کی میت چل رہی ہوتی ہے اگر کوئی اس کو اگنور کرے تو انسان نہیں چل رہا ہوتا۔ انشاءاللہ صبر کا بہت بڑا اجر ہے انشاءاللہ۔